हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पे पेशी के बाद पंजाब हाउस पहुंच गए। साबिक वजीर आजम की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है। आपको बताते चले कि इससे पहले साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी और दामाद के हमरा एहतसाब अदालत में मौजूद थे। 30 जनवरी तक एहतसाब अदालत ने इन केसेस की समाअत को मुलतवी किया है। 30 जनवरी को साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा से पेश होंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे हैं, वहां पे मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा भी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में उनका मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास मुनक्किद होने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे हाफिज अब्दुल माजिद से। जी हाफिज अब्दुल माजिद, बताएगा इस हवाले से मजीद डिटेल्स। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेशी के बाद वापस पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा भी उनके साथ हैं, जिसमें जो है परवेज रशीद, आसिफ करमानी, उसके साथ साथ मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा जरा बता रहे हैं वो अंदर मौजूद हैं। और आज सुबह जब यहाँ नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे तो उस वक्त भी उनसे मुलाकात की थी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने और वो तकरीबन 15 मिनट तक मुलाकात हुई और इसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अभी भी जरा यही बता रहे हैं कि चूँकि नवाज शरीफ जब भी यहाँ आते हैं तो उनका एक मुशावरती इजलास होता है पार्टी रहनुमाओं से और आज भी एक मुख्तसर सा मुशावरती इजलास होगा जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर जो अहम उमूर हैं उन पर जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ से जो कानूनी टीम है वो भी मुलाकात करती है और आज भी तवक्को यही है कि कानूनी माहिरीन मुलाकात करेंगे क्योंकि ज़िम्मी रेफरेंस के हवाले से भी उन्होंने मुशावरत करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आज के इजलास में होंगी और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी वर्कर हैं वो भी पंजाब हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो नवाज शरीफ उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और जिसके बाद जरा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ मुलाकातों के बाद यहाँ से वापस लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। हाफिज अब्दुल माजिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त पंजाब हाउस में नून लीग के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं? इस वक्त तो पंजाब हाउस में जो है सुबह तुम जिस तरह बताया कि एहसन इकबाल आए थे वो तो मिल के चले गए। अभी परवेज रशीद हैं, एहसन इकबाल, सेनेटर आसिफ करमानी हैं, मरियम नवाज शरीफ हैं, उसके साथ साथ जो दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब हैं उनका भी है आमद मुतवक्की है। उसके साथ साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ये यहाँ मौजूद हैं। इनसे मुशावरत की जाएगी और इस मुशावरत में खास तौर पर जो पार्टी के उमूर हैं उन पर बातचीत की जाएगी। कल जिस तरह नैब में वज़ीर आला पंजाब पेश हुए उसके बाद एहतसाब अदालत में जो रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं, ज़िम्मी रेफरेंस दायर किए जाए, तमाम जो सूरत हाल है इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के पार्टी के अंदर जो थोड़े से इख्तिलाफात आए हैं, जिस तरह सेनेटर परवेज रशीद और निसार अली खान के दरमियान, उस पर भी हो सकता है कि कोई बातचीत हो क्योंकि एक जो इम्प्रेशन अच्छा नहीं जा रहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात हैं। तो इस हवाले से भी नवाज शरीफ जो है अपनी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। ताहम उनकी जो तमाम चीज़ें हैं, बातें हैं, वो थोड़ी देर तक ही सामने आएंगी जब पार्टी वर्करों से भी खिताब करेंगे और दीगर जो रहनुमा है उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है, हाफिज अब्दुल माजिद ये भी बताएगा, मुशावरती इजलास तो होने का तवक्को लग रही है, ये बताएगा कि आज मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत नहीं की साबिक वज़ीर आज़म ने जब वो एहतसाब अदालत से बाहर निकले, तो क्या आज इम्कानात हैं कि इस मुशावरती इजलास के बाद या उससे पहले वो मीडिया नुमाइंदगान से कुछ बातचीत करेंगे? पहले तो यही होता है कि वो जिस तरह एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत करते हैं, लेकिन आज हमें अभी तक पंजाब हाउस के बाहर हम खड़े हैं तो कोई इतला नहीं आई। अगर उन्होंने बात करनी होती है तो ऊपर इतला आ जाती है कि नवाज शरीफ जो है आज मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन वो लगता नहीं है कि वो किसी तैयारी में हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो उनकी गुफ्तगू होगी वो सिर्फ पार्टी वर्कर से गुफ्तगू होगी। पार्टी वर्कर जो है उनसे वो खिताब भी करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पार्टी के जो वर्कर हैं वो पंजाब हाउस में पहुँचते हैं और उनके दरमियान वो बैठते हैं, उनको तफसीलात भी बताते हैं, उनसे अपनी बातें भी शेयर करते हैं। तो मीडिया के नुमाइंदे जो हैं वो उनको कभी नहीं बुलाया जाता। इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हमें इतला कर दी जाती है कि
نواز شریف جو ہے آج پریس کانفرنس کریں گے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی اطلاع باقاعدہ طور پہ ہمیں نہیں دی گئی کہ وہ آیا میڈیا سے گفتگو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، حافظ عبدالماجد اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز کی آج سماعت ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ نجی بینک کے ریجنل مینیجر سمیت 2 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے اور اس پہ جراحی مکمل کر لی گئی ہے، جس کے بعد سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت سے واپس روانہ ہو گئے۔ میاں نواز شریف کی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر لیگی کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مزید کیا کچھ ہوا جان لیتے ہیں ریحان دشتی سے۔ ریحان بتائے گا، صبح 9 بجے سابق وزیر اعظم اپنی صاحبزادی اور داماد کے ہمراہ احتساب عدالت پیش ہوئے تھے۔ احتساب عدالت کے اندر اور باہر کیا کچھ ہوتا رہا، اس حوالے سے ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی، نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف آج نیب ریفرنسز کیس کی سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی اور آج نجی بینک کے ریجنل مینیجر آپریشن غلام مصطفیٰ نے اپنے بیان ریکارڈ کیے۔ دوسری جانب عزیر ریحان نے بھی اپنے بیان ریکارڈ کیے اور دونوں پہ جرابی مکمل کر لی گئی ہے۔ غلام مصطفیٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ 22 اگست 2017 کو نجی بینک آفیسر یاسر شبیر کے ساتھ نیب راولپنڈی میں پیش ہوا اور گواہ نے گواہی دی کہ یاسر شبیر نے میاں محمد نواز شریف بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات تفتیشی افسر کو پیش کی اور ٹرانزیکشن کی تفصیلات بھی تفتیشی افسر کو پیش کی اور تفتیشی افسر نے تصدیق شدہ کاپیاں وصول کرنے کے بعد سیزر میمو تیار کر لیا۔ گواہ نے گواہی دی کہ تفتیشی افسر کو دیے گئے بیان میں ایل میٹل کا ذکر بھی نہیں کیا گیا اور گواہ نے کہا کہ نواز شریف سے متعلق ایل میٹل کا کوئی بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ اور دوسری جانب استغاثہ کے دوسرے گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب عزیر ریحان نے اپنا بھی بیان مکمل کیا اور عزیر ریحان نے اپنے بیان میں کہا کہ سدرا منصور نے 25 اگست 2017 کو نیب میں پیش ہو کر دستاویزات پیش کی۔ تفتیشی افسر محبوب عالم نے سیزر میمو تیار کیا اور میرا بیان بھی تفتیشی افسر نے ریکارڈ کیا اور گواہ نے گواہی دی کہ جو جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے سدرا منصور سے ہم نے ریسیو کیے۔ خواجہ عارف میں دونوں جو گواہ ہیں ان پہ جرابی مکمل کر لیا گیا اور دوسری جانب مریم نواز کے جو وکیل ہیں امجد پرویز ان نے بھی گواہ پہ جرا کی اور نیب ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے دستاویزات ملنے کے بعد جو آفاق احمد کا بیان قلمبند کیا جائے گا۔ آج 3 گواہوں کو طلب کر لیا تھا لیکن جبکہ 2 گواہوں کے بیان مکمل ہو سکے۔ استغاثہ کے تیسرے گواہ آفاق احمد کا بیان آج نہیں ہو سکا اور ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ جو سپریم کورٹ میں دستاویزات ابھی تک ملے نہیں ہیں، دستاویزات ملیں گے تو اس کے بعد گواہ اپنا بیان ریکارڈ کریں گے۔ اور خواجہ عارف نے ضمنی ریفرنس کے حوالے سے کہا کہ ہم ضمنی ریفرنس میں ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں وقت دیا جائے اور خواجہ عارف نے دلائل دیے کہ نیب نے 4 مہینے بعد ضمنی ریفرنس دائر کی ہے اور خواجہ عارف نے دلائل دیے کہ ہمیں 7 دن کا وقت نہیں دے رہے اور خواجہ عارف نے کہا ہمیں وقت دیا جائے اور خواجہ عارف کو بھی وقت دیا گیا۔ آج کیس کی سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ مزید 2 گواہان کو 30 جنوری کو طلب کر رکھا ہے۔ آئندہ گواہان آفاق احمد اور وقار احمد کو طلب کر رکھا ہے۔ اس کے دوسری جانب میاں محمد نواز شریف نے یہاں میڈیا کے نمائندگان سے غیر رسمی گفتگو میں کہا اور میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ صحافیوں کو جب صحافی باہر جب ہم آ رہے تھے تو میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ میڈیا پر عدالتی کارروائی کے حقائق نہیں چلتے اور میاں محمد نواز شریف کہا کہ میڈیا پر کچھ نظر نہیں آتا، جو عدالت کے اندر کارروائی ہوتی ہے اسی کے حساب سے کچھ نظر نہیں آتا۔ میاں محمد نواز شریف یہ گفتگو کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت پنجاب ہاؤس میں موجود ہے۔ پنجاب ہاؤس میں مسلم لیگ نون کا جو مشاورتی اجلاس اس وقت پنجاب ہاؤس میں جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، ریحان دشتی آپ ہمیں صبح سے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں ریحان دشتی اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج جتنی بھی سماعت ہوئی اس حوالے سے ہمیں وہ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج تینوں نیب ریفرنسز کی سماعت ہوئی اور 3 گواہوں کے بیانات قلم بند کرنا تھے لیکن 2 گواہوں کے بیانات ہی قلم بند کیے جا سکے، جس کے بعد جو سماعت ہے وہ 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف احتساب عدالت سے
سے پنجاب ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں پر اب اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ان کا ایک مشاورتی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں نون لیگ کے رہنما شریک ہوں گے. اور صبح کے وقت جب قریباً 7 بجے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف احتساب عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے تو انہوں نے احسن اقبال سے بھی ملاقات کی تھی. آفتاب چودھری ہمارے ساتھ اب تک کے نمائندے موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات لے لیتے ہیں. آفتاب چودھری بتائے گا, آج 3 نیب ریفرنسز کی سماعت ہوئی احتساب عدالت میں اور اس وقت سابق وزیر اعظم پنجاب ہاؤس میں موجود ہیں. آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی, آج سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ افسر کے ہمراہ احتساب عدالت میں پیش ہوئے. تو احتساب عدالت میں 3 کرپشن ریفرنسز کی سماعت ہوئی جس میں ایون فیلڈ ریفرنس, العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس تھا. تو ان تینوں ریفرنسز میں استغاثہ کے 3 گواہوں کو عدالت نے طلب کر رکھا تھا. 2 گواہوں کے بیانات عدالت میں قلم بند ہوئے. اس کے بعد سابق وزیر اعظم کے وکیل خواجہ آر ایس ایڈوکیٹ نے دونوں گواہوں پر جرح کی اور جس کے بعد تیسرے گواہ نے جب اپنا بیان ریکارڈ کرانا شروع کیا تو ان کے پاس کچھ دستاویزات کم تھیں. جو دستاویزات انہوں نے نیب کو جمع کرائی تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی, جس پر عدالت نے انہیں کہا کہ جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ فوری طور پر پیش کی جائیں. تو اس دوران اس گواہ نے کچھ وقت مانگا اور مہلت مانگی کہ کچھ دستاویزات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں وہاں سے حاصل کرنی ہے. تو اس دوران عدالت کی جو کارروائی تھی وہ 1 گھنٹے کے لیے ملتوی کی گئی. اسی دوران ہی جو فاضل جج محمد بشیر تھے انہوں نے پھر عدالتی کارروائی 30 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ جو سماعت ہے اس پر مزید 2 گواہوں کو طلب کر لیا ہے. تو آج کی عدالتی کارروائی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی صاحبزادی کے ہمراہ پنجاب ہاؤس کے لیے روانہ ہوئے. سابق وزیر اعظم سے وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی ملاقات کی جس میں ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا. تو سابق وزیر اعظم آج پنجاب ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں کا اجلاس کریں گے جس میں وہ آئندہ انتخابات سے متعلق پارٹی کی حکمت عملی وضع کریں گے اور جو سیاسی چیلنجز ہیں مسلم لیگ نون کو بالخصوص ان پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بھی مسئلہ چل رہا ہے جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے نواز شریف کو کہا تھا کہ وہ نوٹس لیں اور جو چودھری نثار علی خان کے خلاف سینیٹر پرویز رشید کی بیان بازی ہے وہ بند کروائیں اور اگر کہیں کسی طرف سے کچھ کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں. یعنی پرویز رشید جو ہیں وہ ایک منصوبے کے تحت جاوید عباسی سینیٹر جاوید عباسی وہ احتساب عدالت میں تھے. جو احتساب عدالت میں لوگ تھے وہ تمام کے تمام پنجاب ہاؤس چلے گئے لیکن پنجاب ہاؤس میں اب جو مقامی قیادت ہے اسلام آباد کے کچھ رہنما ہیں وہ پہنچے ہیں جبکہ پنجاب سے کچھ رہنما پہنچے ہیں. اور آج کا جو اجلاس ہوگا اس میں سینیٹر راجہ ظفر اللہ جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اور پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بیٹھے گی اور جو مسلم لیگ نون کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان پر تبادلہ خیال کرے گی اور آئندہ کے الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کی جائے گی. ٹھیک ہے, آفتاب چودھری اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے. اسلام آباد کے احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف 3 نیب ریفرنسز کیس کی سماعت ہوئی اور سماعت میں یہ بھی بتاتے چلے کہ 2 گواہان کے بیانات کو ریکارڈ کر لیا گیا اور ان پہ جرح بھی مکمل کر لی گئی جبکہ 1 گواہ کا بیان ریکارڈ نہیں کیا جا سکا.